بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسے میں عشق کے جس کی کہ بسم اللہ ہو، اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا فی اللہ ہو، دوسرا پھر ہو سبق علم الفنا کا انتقا، یعنی اس اپنی فنا سے کچھ نہ وہ آگاہ ہو، تیسرا اس کا سبق ہے پھر کہ آنا اس طرف، اب بقا باللہ حاصل اس کو خاطر خواہ ہو۔ حضرت عشق اب ہوویں گر مدرس چند روز، پھر تو علم و فقر کی تعلیم خاطر خواہ ہو، پھر تو علم و فقر کی تعلیم خاطر خواہ ہو۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عشق کے رنگ میں آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے۔ ایک نرالا، ایک حسین، ایک پر اثر عشق کا رنگ لے کر، ایک کیفیت کو لے کر، اور جس کیفیت جس رنگ کو حضرت شاہ نیاز بریلوی علیہ رحمہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں جس ہستی کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہیں حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1155 ہجری بمطابق 1772 عیسوی مشرقی پنجاب میں سرہند کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ والد ماجد کی طرف سے علوی سید اور والدہ ماجدہ کی طرف سے بنی فاطمہ سید رضوی ہیں۔ شاہ نیاز بریلوی مادر زاد ولی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی غریب نواز بھی ولیہ کاملہ تھیں۔ دہلی میں آپ کو آپ کے والدین نے علوم ظاہری کی تکمیل کی غرض سے حضرت مولانا شاہ فخر الدین دہلوی کے سپرد فرمایا، جہاں 15 سال کی عمر میں آپ کی دستار بندی بہت ہی تزک و احتشام سے ہوئی۔ آپ کی فطری ذہانت اور ذکاوت اور خداداد صلاحیتیں آپ کو ہر میدان میں امتیاز بخشتی ہیں۔ آپ توحید و جودی کے قائل تھے اور شراب عشق حقیقی میں ہر وقت مستغرق رہتے تھے۔ آپ نے 6 جمادی الثانی 1250 ہجری بانس بریلی یوپی یعنی اتر پردیش بھارت میں وصال فرمایا، اور وہیں آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا تبصرہ تھا آپ کے سوانح حیات کی طرف، تھوڑی سی ایک یاد دہانی تھی۔ یقیناً آپ سے محبت کرنے والے ان تمام باتوں سے آشنائی رکھتے ہیں، مگر ایک مرتبہ پھر آپ کا عشق، آپ کی کیفیت، چونکہ ہم یہاں گفتگو میں کرنے جا رہے ہیں تو اس لیے یہ بات کرنا میں نے ضروری سمجھی۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بے شمار کلام ایسے کہے ہیں کہ جو آپ اور ہم آج بھی بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑی کیفیت سے سنتے ہیں، جن میں ایک بہت ہی معروف زمانہ کلام ہے کہ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا۔ یہ وہی شاہ نیاز ہیں کہ جن کے قلم سے ان کیفیات کا اظہار ہوتا ہے۔ آج پروگرام میں ماشاءاللہ پچھلی چند نشستوں میں بھی ہمارے ساتھ موجود رہے، بہت علم بٹتا ہے جب آپ تشریف لاتے ہیں، ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور خاص کر میں ان کا بہت مداح ہوں۔ یقیناً میرے دیکھنے والے ناظرین بھی جب انہیں دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ پریویس ڈائریکٹر ایجوکیشن، پریویس چیئرمین انٹرمیڈیٹ بورڈ اینڈ کرنٹ چیئرمین میٹرک بورڈ کراچی، پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، السلام علیکم۔ آج بھی عشق کے رنگ میں آپ شریک سفر ہیں ماشاءاللہ۔ میرے دوسرے مہمان حضرت شاہ نیاز بریلوی علیہ رحمہ کے لیے ہم نے آج مدح خوانی کے لیے جنہیں طلب کیا ہے کہ آپ کے قلم کو آپ نظمیہ انداز میں، لحن میں پیش فرمائیں، ترنم میں پیش فرمائیں، اور ہم اور آپ سب محظوظ ہوں اور ہمارے دلوں میں ایک مرتبہ پھر یاد تازہ ہو جائے اس ہستی کی، ایک ایسا ثناخوان رسول جو اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے، ایک پہچان رکھتا ہے۔ ہم نے بزرگوں کی خانقاہوں میں انہیں بہت دیکھا، بہت سنا ہے ماشاءاللہ۔ اسی لیے بزرگوں کا فیضان ہے کہ دنیا بھر میں پروردگار عالم نے انہیں عزتوں سے نوازا ہے، اور ان کی پہچان بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت برنگ نعت ہے۔ جناب فہیم نیازی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام کا آغاز ہم کچھ اس طرح کرتے ہیں، فہیم بھائی کے کلام پیش کیا کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں بس آج ابتدا حضرت شاہ نیاز بریلوی کے کلام سے کیا پیش فرما رہے ہیں؟ حضرت کہی چونکہ جد مرشدی ہیں ہمارے جی سلسلہ نیازیہ کے،
تو آپ کی حمد سے بالکل آغاز کیجیے، آغاز کیجیے. ماشاءاللہ. معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہتاب ماہی سب ہے ظہور تیرا. معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، ہر راکھ تک رہی ہے تیرے ہی منہ کو پیارے، ہر راکھ تک رہی ہے تیرے ہی منہ کو پیارے، ہر کان میں ہوں پاتا معمور شور تیرا، ہر کان میں ہوں پاتا معمور شور تیرا. معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، جب جی میں یہ سمائی جو کچھ کہ ہے سو تو ہے، جب جی میں یہ سمائی جو کچھ کہ ہے سو تو ہے، پھر دل سے دور کب ہو قرب و حضور تیرا، پھر دل سے دور کب ہو قرب و حضور تیرا. معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، گر حرف بے نیازی سرزد نیاز سے ہو، گر حرف بے نیازی سرزد نیاز سے ہو، سرزد نیاز سے ہو، پتلے میں خاک کے ہے پیارے غرور تیرا، پتلے میں خاک کے ہے پیارے غرور تیرا. معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہتاب ماہی سب ہے ظہور تیرا. واہ، گر حرف بے نیازی، ماشاءاللہ بہت خوب فہیم بھائی، بہت عمدہ. اور یہ جو حضرت شاہ نیاز کے قلم سے رقم کردہ حمد آپ نے سماعت کی، مجھے مولانا حسن بھی ہماری اس ترتیب میں شامل رہیں گے، ان کے حمدیہ اشعار یاد آتے ہیں جو اس سے مماثلت رکھتے ہیں. وہ پیش کرتے ہوئے پروفیسر صاحب کی جانب بڑھ رہا ہوں کہ فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا، وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا،
مستور پر ہی نہیں موقوف اجالا تیرا، کون سے گھر میں نہیں جلوہ زیبا تیرا، اور انگلیاں کانوں میں دے دے کے سنا کرتے ہیں، خلوت دل میں عجب شور ہے برپا تیرا، سات پردوں میں نظر اور نظر میں عالم، کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ معمہ تیرا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ معمہ تیرا۔ جی پروفیسر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایسے نابغہ روزگار اور قابل قدر و قابل تکریم شخصیت کے حوالے سے عشق کے رنگ کو دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں کہ جن کا حوالہ ایک تو حمد خدائے پاک اور نعت رسول مقبول ہے، اور دوسرا حوالہ زبان کی نزاکتوں کو، شاعری کی کیفیتوں کو اور مختلف اصناف کی آبرو کو مسلم کرنا بھی آپ کا ایک حوالہ ہے۔ واہ واہ۔ زبان کے اور ادب کے تعلق سے ان کا ایک الگ مقام ہے۔ قادر الکلامی آپ کی مسلم سنائیں۔ بالکل، وہ ان کے لیے ہی اور ان کے کلام ہی کے لیے یہ کہا گیا کہ کتنا خوش قسمت وہ قلم ہے جس کی آنکھ سے ٹپکے ہیں۔ کیا بات ہے، کتنا خوش قسمت وہ قلم ہے جس کی آنکھ سے ٹپکے ہیں حمد خدائے پاک کے گوہر، نعت رسول پاک کے موتی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو یہ کیفیت آپ کی ہے۔ جی جی۔ ایک اور چیز جو مجھے عرض کرنی ہے اس تعلق سے وہ یہ کہ حضرت نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان مستند اساتذہ میں سے ہیں کہ جن کی سند کو عروض کے اور شاعری کے اور بہور کے معاملے میں حوالے کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ اس کا ایک اور تمثیل چاہیے ہے کہ آپ مصفی کے استاد تھے، اور مصفی کون تھے؟ مصفی اصل میں مکتب اور دبستان لکھنؤ کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں، آتش اور مصفی، اور مصفی کے اور مصفی نے خود ان کی استادی کو اپنی تحریروں میں تسلیم کیا ہے۔ کیا بات۔ تو جب مصفی کو ایک دبستان کا بانی تسلیم کر کے اور ان کی اسناد کو تسلیم کیا جائے تو نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام خود ہی واضح ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک اور ہلکا سا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں آپ کی انفرادیت کا اور آپ کے تصوف کا اور آپ کی ارادت کا، وہ یہ کہ آپ فلسفہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے ہم سنائی بھی دیا، ابھی سنائی بھی دیا۔ یہ ہے، یہ جو حمد ہے اس کے اشعار جی واشگاف انداز میں جی اس خیال کو سامنے لا رہے ہیں کہ وہ فلسفہ وحدت الوجود کے قائل تھے، اسی لیے ہما اوست ان کا اپنا ایک ردیف بھی ہے، ایک حمدیہ ٹھیک ہے، ان کی کیفیت ہے، اس میں ہما اوست فلسفہ وحدت الوجود، واہ، ہما از اوست فلسفہ وحدت الشہود۔ ٹھیک ہے، یہی بات وہ یہ کہتے ہیں ہما اوست۔ اب دیکھیے اس کا یہ جو ہے کہ معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، اب یہ مصرع پہلا جو ہے وہ تو پورے کائنات یا پوری ہستی کو احاطے میں لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ از ماہ تبا ماہی سب ہے ظہور تیرا، یہ ہے وحدت الوجود۔ واہ، چاند سے لے کے اور مچھلی تہ میں جو ہے، تحت الثری میں جو ہے، وہ سب تیرا ظہور ہے، اور اس کو کسی مشاہدے کی، شہادت کی، گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی فرق سرا ہے سے سریا تک، واہ، جی ہاں، یہی فرق ہے وحدت الشہود کہ وہ شہادت کے اعتبار سے وحدت کو مانتے ہیں، یہاں بغیر شہادت کے وحدت کو مانتے ہیں کہ ہما اوست۔ ہما اوست۔ اسی طرح آگے دیکھیے آپ، میں اس پر آ رہا ہوں جلدی سے، مقطع پر اور اس کی جہتوں پر اور اس کی تہوں پر، ٹھیک ہے، کہ گر حرف بے نیازی سرزد نیاز سے ہو۔ ہائے ہائے، اب ذرا اس میں کمالات دیکھیے، گر حرف بے نیازی سرزد نیاز سے ہو۔ گر حرف بے نیازی، اب بے نیازی کا حرف ایک کیفیت کا حامل ہے، اور ایک آدرش کا، اور ایک فلسفے کا، اور ایک فلسفہ حیات کا شارح ہے۔ واہ، تو اگر حرف بے نیازی سرزد ہو، یعنی آپ
خود بخود ہو جائے. سرزد میں یہی ہے نا بھائی, آپ کا ارادہ نہ ہو خود بخود ہو جائے. unintentional. بے نیازی میں تو ایسے ہی ہوگا نا. اور لیکن آگے لکھا ہے نیاز سے ہو. اب یہ ہے رعایت لفظی. جی, نیاز سے ہو. ایک تو تقاضے ہیں لحاظ کے. تخلص, جیسا کہ مومن, اچھا مومن بھی ان سے فیض حاصل کر چکے, تو جیسے مومن کہتے ہیں نا, مومن کا تخلص مقطع میں اکثر رعایت لفظی کا حامل ہوتا ہے, دو معنی رکھتا ہے, جیسے یہاں وہ مزاج سنائی دے رہا ہے. جی ہاں, تو نیاز سے ہو, ایک تو نام آگیا, تخلص آگیا, اور دوسرے نیاز ایک کیفیت کا نام ہے کہ ادھر تو بے نیازی ہے, سرشاری ہے, اور ادھر احترام ہے, پاسداری ہے. پاسداری ہے, ادھر سرشاری ہے, ادھر پاسداری ہے. اور اس میں پھر یہ کہ پتلے میں خاک کے ہے پیارے غرور تیرا. پتلا ہے, مٹی سے بنا ہے, لیکن کچھ نہ تھا تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو جب یہ والی بات آ رہی ہے تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غرور اگر ہے, تمکنت اگر ہے, یہ ناز اگر ہے, یہ نیاز اگر ہے, تو اس لیے ہے کہ ہم اوست کے قائل ہیں. واہ واہ, بہت خوب پروفیسر صاحب. میں چاہتا ہوں کہ ایک کلام بھی ہو جائے, آپ کی نعت جو معروف زمانہ ہے, میں چاہتا ہوں وہ بھی پیش کر دی جائے بارگاہ ختم مرتبت میں حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. فہیم بھائی. دلا خاکے رہے کوئے محمد شاہ, محمد شاہ. دلا خاکے رہے کوئے محمد شاہ, محمد شاہ. زہر سوئے بیا سوئے محمد شاہ, محمد شاہ. زہر سوئے بیا سوئے محمد شاہ, محمد شاہ. بأخلاقی الہی متصف بودن اگر خواہی. بأخلاقی الہی متصف بودن اگر خواہی. سراپا سیرت و خوئے محمد شاہ, محمد شاہ. سراپا سیرت و خوئے محمد شاہ, محمد شاہ. دلا خاکے رہے کوئے محمد شاہ, محمد شاہ. تجرد پیشگی رز قید عالم وار ہاں خود را. تجرد پیشگی رز قید عالم وار ہاں خود را. اسیر حلقہ موئے محمد شاہ, محمد شاہ. اسیر حلقہ موئے محمد شاہ, محمد شاہ. دلا خاکے رہے کوئے محمد شاہ, محمد شاہ. نیاز در دلت گر مہر عرفان خدا باشد. نیاز در دلت گر مہر عرفان خدا
जुदा बाशद फ़िदाए शान दिलजुए मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह फ़िदाए शान दिलजुए मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह दिला के रहे कुए मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह। हाय हाय हाय, क्या खूबसूरत कलाम शाह नियाज़ बेनियाज़ के कलम से रकम करदा। इसी खूबसूरती पर, इसी कैफियत पर एक वक्फ़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदेद नाज़रीन, मोहब्बतों के नजराने कबूल कीजिए। प्रोग्राम इश्क़ के रंग, इश्क़ के बड़े दिल नशीं, बड़े पुरहसास, बड़े पुरलतीफ़ ये रंग हैं कि जिन रंगों में जो लोग रंगे गए आज वो फ़लक के सितारे बने हुए हैं और उनकी रोशनी से हम भी इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। आप भी इस्तिफ़ादा कीजिए। ये ज़िक्र खैर जारी व सारी है। दिला खाके रहे कुए मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह, ये कलाम अभी फ़हीम नियाज़ी पेश कर रहे थे और मुझे कुछ अशार याद आए। मेरी ज़िंदगी मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मोहम्मद, मेरी ज़िंदगी मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मोहम्मद, मेरा मुद्दा मोहम्मद, मेरी आरज़ू मोहम्मद। ज़हे खूबिये मुक़द्दर मुझे इश्क़ रास आया, ज़हे खूबिये मुक़द्दर मुझे इश्क़ रास आया। मेरी हर नज़र है जलवा मेरे चार सू मोहम्मद, मेरी हर नज़र है जलवा मेरे चार सू मोहम्मद। जी प्रोफेसर साहब, ये इश्क़ रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अहदनामा लगता है। क्या बात है, अहदनामा, क्या बात, क्या बात, अहद करते हैं हम कमाल का जुमला, वाह वाह। और दूसरों को भी इस तरफ बुलाने का एक अंदाज है। सही बात। अब इसमें देखिए, आपने हमद में हमाओस देखा था और ये हमा इश्क है, हमा इश्क, वाह वाह। और तवस्सुल और वसीले के साथ है। अगर उस मकाम पर जाना चाहते हो ज़हे खाके रहे तो कुए, फिर आपको क्या करना होगा क्या बात है कि खाक जो है ना रास्ते की, उसकी तरफ आ जाओ और हर तरफ से, हर सू से बया आते जाओ, वाह। आते जाओ तो फिर रास्ते मुख्तलिफ होते हाय हाय हैं हाय, सुभान अल्लाह, और मंजिल की तरफ एक ही चीज़ जाती है, सुभान अल्लाह, एक ही रास्ता सुभान जाता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस एतबार से, और इसमें मुझे एक हल्का सा इशारा शरीयत और तरीक़त का मिल रहा है। वाह, देखिए, उसकी वजाहत हो। जी हाँ, मैं अर्ज़ करता हूँ, बिल्कुल शरीयत एक खुले रास्ते का नाम है ठीक है, और तरीक़त छोटे छोटे रास्तों से उस खुले रास्ते तक आने का नाम। पहुंचने का नाम, ठीक है। तो देखिए, जितने तरीक़त के मामलात हैं वो सब इस तरह है कि बया आ जाओ हर सू, हर तरफ से, और वाह। कहाँ आ जाओ, उस तरफ आ जाओ कि जो शरीयत की राह है, जो शरीयत है। ठीक खुद शरा जो है बड़े चौड़े रास्ते को कहते हैं, ठीक है। और तरीक़ जो है छोटे रास्ते को कहते हैं। तो यहाँ एक तो बुलाया जा रहा है, ये फिर एक अलामत है कि अगर मंजिल आशना होना चाहते हो, मंजिल याब होना चाहते हो, तो रास्ता ये है, वाह कहीं से आओ, यहाँ तुम्हें आना होगा। वाह। फिर वाह, एक बहुत ही नाजुक सा ख्याल मक्ते में आ रहा है। उसमें आप ये देखें कि अगर अल्लाह ताला तुम्हें इरफान बख्श दे, कैसी अजीब बात है। सुभान अल्लाह। दुआ वहाँ से हो रही है कि अगर तुम्हें इरफान, इदराक, शऊर, फहम, आगही, इल्म, आदर्श नसीब हो जाए तो फिर तुम्हारी मंजिल क्या होनी चाहिए? फिदाए। हाँ, तो फिर जो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदा और सीरत और तरीक़ है, उस पर आ जाओ, गामज़न हो जाओ। ये अगर तुम्हें नसीब होगी तो इसलिए होगी कि तुम उस रास्ते पर आ जाओ। तो इन दोनों मतले और मक्ते को सामने रख के कहा जा सकता है कि हज़रत नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह चूँकि तसव्वुफ़ के आदमी थे, सिलसिला कादरिया, चिश्तिया के, और फिर तो नियाज़िया सिलसिला उनसे शुरू हो गया, तो ये सिलसिले के आदमी थे। तो वो अपने तमाम पैरोकारों को भी ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम इस रास्ते पर आना चाहते हो तो एक ही तरीक़ा है कि अपने आप को वासिल कर लो हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर से और उनकी दर की खाक से, जो कि इस दर का हुआ खल्क़े खुदा उसकी हुई, सुभान अल्लाह। जो कि इस दर से फिरा अल्लाह ही से फिर गया।
اور شاہ نیاز بریلوی علیہ رحمہ کے کلام میں یہ جو ایک عشق مسلسل ہے جو پہ ہمیں سنائی دے رہا ہے، خواہ ہم حمد سنیں، خواہ ہم نعت سنیں، خواہ ہم عارفانہ رنگ سنیں، میں چاہتا ہوں اس کی طرف بھی آپ روشنی ڈالیں کہ یہ ایک مزاج ان کا جو انفرادی طور پہ ہر جگہ مسلسل عشق ہی عشق ہے، یہ مزاج آپ کو مطلب کیوں حاصل ہے، یہ اخص الخاص کیوں ہوا؟ بالکل یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ ایک تو عہد دیکھیں، جی ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ یاد رہے کہ وہ عہد ایسا تھا جسے آپ تشکیک کا، اشکال کا اور تنازعات کا عہد کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بہت سارے لوگ منتشر ذہن تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی میں عرض کر دوں آپ سے کہ جو لوگ انتشار ڈالنا چاہتے تھے انہیں یہ بات معلوم تھی کہ اللہ رب العزت کے کلام کی حفاظت خود اللہ نے اعلان کے ساتھ کی ہے، تو اس میں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم حب رسالت اور عشق رسالت کو تھوڑا کم کر لیں اگر تو ہم ان لوگوں کو اس طرف لا سکتے ہیں جو اشکال کا اور تشکیک کا مرحلہ ہے۔ اس لیے اس وقت شاہ صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا کہ وہ لوگوں کے قبلے کو درست کریں۔ اچھا دور انتشار میں بھی یکسوئی رہی، یکسوئی رہی، یکجہتی رہی، استقامت رہی، استقلال رہا، یہ خدا نے خدائی عطا ہے، یقیناً یقیناً بے شک اس دور میں انسان کا بالکل طرف تانا مائل بخشت ہونا، خدائے بخشندہ، تو یہ اللہ رب العزت اور یہ بات تو اپنی جگہ ہے، اور یہ اعلان وہی ہے کہ جو اقبال نے آگے جا کر ان سے اکتساب کر کے کیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، واہ سبحان یعنی یہ پوری کیفیت وہی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وفا، پھر کیا کرنا ہے، وہ کرنا ہے خدا کو آئے ہائے راستہ دکھانے کے لیے، آئے ہائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ واہ اب اس میں آ کے لوگ کبھی کبھی رکتے ہیں کہ لوح و قلم کو اولا بتایا گیا، ایسا نہیں ہے، واہ مصرع اولا میں واضح کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے یہ جہاں ازلی چیز ہوئی اور لوح و قلم اولا چیز ہوئی، لیکن چھوڑو یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اس سے پہلے مصرع میں کہہ دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ واہ واہ اس ہم میں ساری اکائیاں ضم ہو گئی ہیں، سبحان اللہ، جب ضم ہو گئی ہیں تو لوح بھی اور قلم بھی اور جہاں بھی سب یکجا ہو گیا۔ بہت خوب پروفیسر صاحب ماشاءاللہ۔ ناظرین ہم نے آج جو عشق کے رنگوں میں رنگا ہوا ایک شاعر ہے، ایک ہستی ہے، ایک ولی کامل ہے، ایک عاشق ہے، وہ عاشق بھی انوکھا ہے اور اس کا عشق بھی چوکھا ہے، اور آج جس کی بات ہو رہی ہے اس میں آپ خالصتاً عشق ہی عشق دیکھ رہے ہیں، عشق ہی عشق سن رہے ہیں۔ بالترتیب ہم نے پروگرام کی ابتدا میں حضرت شاہ نیاز کی قلم سے رقم کردہ حمد سنی ہے، آپ کو بھی سنائی ہے، ہم سب شامل ہوئے ہیں، پھر نعت اتنی خوبصورت جس پہ اتنی خوبصورت ماشاءاللہ حضرت نے نگاہ کی اور اس پہ روشنی ڈالی۔ اب میں چاہتا ہوں جب ترتیب بنی ہے تو ہم اس ترتیب کو جاری رکھتے ہوئے بارگاہ سرور کونین میں پیش کر چکے، اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی جانب بھی آپ نے ایک کلام لکھا جس کا شہرہ دنیا بھر میں ہے کہ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ آئیے یہ ہم فہیم نیازی سے سنتے ہیں۔ جی فہیم بھائی۔ سبحان اللہ۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین یعنی حسین یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، ذوق دیگر بجام شہادت ازو رسید، ذوق دیگر بجام شہادت ازو رسید، شوق
دیگر بمستی عرفان اولیاء، شوق دیگر بمستی عرفان اولیاء، یعنی حسین یعنی حسین یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، روئے نکوش مت لائے صبح سعادت است، روئے نکوش مت لائے صبح سعادت، سیمائے اوست شمع شبستان اولیاء، سیمائے اوست شمع شبستان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، دارد نیاز حشر خود امید با حسین، دارد نیاز حشر خود امید با حسین، امید با حسین، با اولیاست حشر محبان اولیاء، با اولیاست حشر محبان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین یعنی حسین یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ واہ واہ شاہ، نیاز کی یہ عقیدتیں ملحوظ رہیں، اور یہ کلام پیش نظر رکھتے ہوئے اقبال کا پیغام سن لیجئے۔ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر ہے حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، اسلام میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ سرکار آج موضوع کا رخ، اب کوئی یہ کہے کہ موضوع کا رخ تبدیل، تو اس کی تو خام خیالی کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ سرکار کا ذکر اور سرکار کی اہل بیت کا ذکر تو جدا ہی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جس نے میری اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا گویا مجھ سے بغض رکھا۔ بس ایک بات جو دل میں آئی وہ زبان پہ آ گئی۔ میں چاہتا ہوں اس کلام کی طرف بھی، اور محبت اہل بیت چند لمحات ہیں ہمارے پاس، میں چاہتا ہوں اس میں آپ جو ہے کرم فرمائیں کچھ۔ یہ آپ نے اشارہ فرمایا بہت ہی نفیس ہے، اس لیے کہ یہ کیوں سوچا جائے، کہا جائے یہ منقبت یا مناقب، اور خاص طور سے یہ منقبت جو ہے یہ تو راسخ کر رہی ہے آپ کے عقیدے اور عقیدت کو، واہ سبحان اللہ، مستحکم کر رہی ہے، مسلم کر رہی ہے، تو اس میں کہیں کجی تو نہیں ہے، یہ تو صراط مستقیم پر چلنے اور جانے کا ایک انداز ہے۔ اور کیوں نہ ہو سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، کیا کہنے، تو جب بنائے لا الہ است حسین کہا گیا، کہہ دیا گیا سرداد نداد دست در دست یزید، تو
تو پھر جب اس منزل سے وہ گزر گئے تو انہی کا دامن پکڑو، پھر ان کا دامن پکڑو گے تو پھر اس منزل کی طرف جا سکو گے جس منزل پر وہ متمکن ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز اس میں آپ اس کا ردیف دیکھیے، ردیف اولیاء ہے، جان اولیاء، شان، یہ جان اور شان جو ہے، آن جو ہے وہ قوافی اور اولیاء ردیف ہے۔ اولیاء جتنے ہیں آنے والے ان کو یہ بتا دیا گیا کہ تم اپنا راستہ اس طرح معین و متعین کرو تاکہ تمہارے ساتھ آنے والے بھی اسی طرف جائیں، اور تمہارے لیے، اپنے لیے تو کہہ رہے ہیں، دیکھیے وہ خود بھی ولی ہیں، ولی کامل ہیں اور پیدائشی ولی ہیں، مخاطب تو اپنے ہی دل سے ہیں، تو اپنے دل سے پہلے کہہ رہے ہیں، پہلے والے مصرے میں اپنے دل سے کہے دل پکڑ لو، ان کا دامن پکڑ لو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ جان اولیاء ہیں، اور ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ابن علی ہیں اور شان، تو یہ جو تینوں چاروں صفات کو رکھ کر عقیدے کا اور عقیدت کا اظہار کیا ہے کہ دامن پکڑ لو، یہ تو راہ راست کی طرف چلنے کا ایک سبق ہے، درس، آغاز ولایت دربار علی، سبحان اللہ۔ اچھا، اور اس میں انہوں نے 2-3 اشعار پڑھے، میں چاہتا ہوں مختصراً اس کے 1-2 اشعار پہ اور تبصرہ آپ فرمائیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ کلام فرما رہے ہیں۔ اس میں جو آپ نے مقطع بڑا دارد نیاز حشر خود امید با حسین، یہ یعنی حشر میں بھی وہ حسین سے امید رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وسیلے کے، توسل کے قائل ہیں کہ دینے والا اللہ ہے، شفاعت کرنے والے حضور ہیں، اور وہاں تک پہنچانے والے اہل بیت ہیں، اور اہل بیت میں سرفراز شہید حسین ہیں، شہید کربلا ہیں، اور اس انداز میں ہیں کہ سجدہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے ایک نازک سی ایک بات ہے کہ وہ وقت ہے کہ جو سجدے کا ہے، تو سجدے کا وقت سجدے کے لیے ہے، اس میں اگر گردن کٹ رہی ہے تو گردن بچانا مقصود نہیں ہے، حکم کی تعمیل ہے کہ یہ سجدے کا وقت۔ کیا بات، بہت خوب پروفیسر صاحب، آج بھی میں ویورز کی طرف سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ جب تشریف لاتے ہیں تو اتنا کچھ ہمیں سیکھنے کو مل جاتا ہے، اور میں فہیم نیازی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آج آپ عشق کے رنگ پروگرام میں ماشاءاللہ حضرت شاہ نیاز آپ کے حصے میں آئے، ان کا کلام آپ کے حصے میں آیا، بڑی سعادت ہے، اور میں سمجھتا ہوں مجھے اور پروفیسر صاحب کو تو یہ سعادت جو متواتر مل رہی ہے روزانہ، ایک نرالا رنگ ہے، اور ایک عجیب، ایک عجب اور ایک غضب کیفیت ہے جو زندہ ہونے لگتی ہے، جو بیدار ہونے لگتی ہے، اور ماشاءاللہ ان اولیاء کے کلام میں، ان کے قلم میں آج بھی حرارت مکمل موجود ہے، فقط آپ تار چھیڑیے اور پھر ماشاءاللہ ساز سنیے۔ ناظرین اکرام، پروگرام عشق کے رنگ سے اپنے میزبان سید سلمان گل اور پروفیسر انوار احمد زئی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ہم حاضر خدمت ہوں گے ایک اور عاشق رسالت مآب کے قلم کو لے کر، اور ایک اور قبیلہ حسان سے انتخاب کر کے ایک ثناء خواں کو لے کر۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔